کوئی ایمبیگیوٹی ہے یا ایڈمنسٹریشن اس کو صحیح طور پر نہیں چلا پا رہی، تو یہ بھی سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ بیوروکریٹس کی کیا پروگریس ہے، جو ابھی کیا رہ گیا ہے کہ وہ آ کے یونیورسٹیز کو امپروو کریں گے۔ وائس چانسلرز کی تقرری کا متنازع فیصلہ، کیا یہ جامعات کی خود مختاری پر حملے کے مترادف ہے؟ کیا شعبہ تعلیمی سے منسلک افراد جامعات کو منظم نہیں کر سکتے؟ تعلیمی ادارے اور خاص کر جامعات کو لے کر ہمیشہ سیاست ہی کیوں کی جاتی ہے؟ کیوں اس شعبے کو بھی سیاست کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے؟ ایسا ہی کچھ معاملہ سندھ میں بھی نظر آ رہا ہے، جہاں سندھ سرکار یونیورسٹی ایکٹ میں ترمیم کر رہی ہے، جس کے تحت اب کوئی بھی 20 یا 21 گریڈ کا آفیسر یونیورسٹی کا وائس چانسلر بن سکتا ہے۔ سندھ سرکار کا یہ فیصلہ ایک بڑا تنازع بن چکا ہے۔ یہ نقطہ کہ جس کے نتیجے میں انہوں نے وائس چانسلرشپ کو کسی بھی 21 گریڈ کے آفیسر تک محدود کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو بیوروکریٹس کے سامنے جو ہے وہ ایک طریقے سے لانا چاہ رہے ہیں۔ اور دوسری اہم بات اس حوالے سے بالخصوص یہ ہے کہ اگر کوئی جامعہ کے اندر، کسی یونیورسٹی کے اندر کوئی ایمبیگیوٹی ہے یا ایڈمنسٹریشن اس کو صحیح طور پر نہیں چلا پا رہی، تو یہ بھی سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کرائے، وہ سپرویژن کا نظام بہتر کرے اور یا ان کی ٹریننگ کرے اور اس کے نتیجے میں اس چیزوں کو جو امپروو کرے۔ کوئی بھی بیوروکریٹ آ کے یونیورسٹی میں بیٹھ جائے گا وائس چانسلر، وہ اسٹوڈنٹ کو کیا سمجھ سکتا ہے، وہ ٹیچرز اور فیکلٹی کو کیا سمجھے گا، وہ اکیڈمک پروسیشنز اور ہمارے اکیڈمک کاؤنسلز کی میٹنگز جو ہیں اس کو کیا سمجھے گا، وہ ریسرچ کو کیا سمجھے گا، وہ پروجیکٹس کو کیا سمجھے گا، وہ یونیورسٹی کس طرح چلائے گا۔ یونیورسٹی ایکٹ میں ترمیم کے خلاف اساتذہ اور ماہرین تعلیم سراپا احتجاج ہیں۔ فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن نے ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ جماعت اسلامی نے بھی اس فیصلے کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے احتجاج کی حمایت کر دی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان کا کہنا ہے کہ بیوروکریٹس کو وائس چانسلر مقرر کرنا جامعات کی خود مختاری پر حملہ ہے۔ یہ تعلیم دشمن فیصلہ ناقابل قبول ہے۔ اس ظالمانہ فیصلے کو فوری واپس لیا جانا چاہیے۔ دوسری جانب اساتذہ کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے جامعات کا وقار مجروح ہوگا اور تعلیمی معیار متاثر ہوگا۔ ایک فرد کہ جو سرکاری ادارے کے اندر عدم سہولیات کس طرح ہوتی ہیں آپ سب جانتے ہیں اس بات کو، اس کے باوجود یہاں پر آ کے سرو کرتا ہے تاکہ وہ کچھ عرصے کے بعد پی ایچ ڈی کرے اور اس کے بعد آگے کسی سطح پہ بہتر طور پہ اپنے رزق کو، مستقبل کو حاصل کر سکے، اس کی سچویشن اور صورتحال بھی یقیناً یہ ہو جائے گی کہ وہ کسی پرائیویٹ یا نجی ادارے کو فوکس کرے گا، کیونکہ وہاں سہولیات بھی ہیں، وہاں سیلری اسٹرکچر بھی بہتر ہوگا اور نتیجتاً وہ یہاں سے کی جگہ اس پرائیویٹ سیکٹر میں جانے کی جو ہے وہ ترجیح دے گا۔ اساتذہ کا مطالبہ ہے کہ وائس چانسلر کا انتخاب صرف ماہرین تعلیم میں سے ہی کیا جائے، اس کے لیے شفاف اور غیر جانبدار نظام بھی وضع کیا جائے۔ بیوروکریٹ کو کیا پتا کہ اکیڈمک کاؤنسل کیا ہوتی ہے، ایڈوانس ریسرچ اسٹڈی بورڈ کیا ہوتا ہے، سینڈیکیٹ اور سینٹ کیا ہوتی ہے یونیورسٹیز کی، اور اکیڈمک کیا ہوتی ہے۔ وائس چانسلر جو شپ ہوتی ہے اس میں اکیڈمک اور پلس ایڈمنسٹریشن ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے، اور ہم جو وائس چانسلر جو سندھ گورنمنٹ لگاتی ہے وہ بھی سی ایم صاحب کے اپروول سے، اور ان کے سارے جو ان کی پوری سرچ کمیٹی ہے وہ انٹرویوز لے کے وہ سب کرتے ہیں، اس میں ساری ایڈورٹائزمنٹ یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ 15 سال ٹیچنگ اور ریسرچ ایکسپیرینس ہونا چاہیے، مینجمنٹ پوزیشن ڈین شپ پہ چیئرمین شپ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد وہ وائس چانسلر لگاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں تعلیمی شعبے کو لے کر ایک نئی بحث شروع ہو چکی ہے۔ جامعات کی خود مختاری اور تعلیمی معیار کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کیا حکومت اس احتجاج کو سن کر اپنا فیصلہ واپس لے گی، اور کیا پاکستانی جامعات اپنی خود مختاری کھو رہی ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اس پر اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔